پھر حضور کی امت کے اولیاء سے محبت، پھر صالحین سے محبت، آقا کی امت کے متقین سے محبت۔ آپ دیکھیں اب اولیاء سے محبت اس کو بھی واجب کر دیا، اور واجب کو چھوٹا موٹا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اولیاء سے خود میں محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل فیقول انی احب فلانا۔ جب اللہ سے کسی ولی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو جبرائیل کو بلا کے بتاتے ہیں، جانتے ہو فلاں جگہ ایک میرا ولی میرا دوست رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، فلاں محلے میں فلاں شہر میں فلاں جگہ اس کی درگاہ ہے، فلاں جگہ اس کا قیام ہے، پہچانتے ہو؟ جی ہاں باری تعالیٰ جانتا ہوں۔ تو کیا حکم ہے؟ جان لو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا، کتنا پیارا جملہ، اللہ اللہ ہو کر۔ بھئی آپ نہیں کہہ رہے، آپ کہیں تو اور بات ہے، میں کہوں تو اور بات ہے۔ اور جب ولیوں کی بات آتی ہے رب کہتا ہے میں خود محبت کرتا ہوں اسے، اور کہتا ہے انی احب فلانا، کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو مجھے آپ نے بلایا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات جب میں جہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میں نے مشائخ اعظام کے لیے موضوع چھیڑا ہے۔ آج کا اجتماع مشائخ اعظام اور علماء کرام کا ہے نا، تو میں سلسلہ محبت جہاں لے آیا ہوں یہ میں نے مشائخ کے لیے، جن کی اولادیں آپ ہیں، وہ جو اولیاء اور صوفیاء اور اللہ کے محبوبین جو زیر زمین دفن ہیں، جن کی درگاہیں ہیں، جو صدیوں سے جن کی درگاہوں سے نور نکل رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے چھیڑا ہے۔ پھر علماء کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جس کو میں نے محبوب بنا لیا تو بھی محبوب بنا۔ اور پھر اب کیا کروں؟ فرمایا آسمانوں میں جا، کل فرشتوں کو جا کے ندا دے، منادی کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، محبوب بنا لیا۔ تو فرشتوں کو کہو اب تم سارے آسمانی کائنات کے رہنے والوں تم بھی محبت کرو۔ تو وہ ولی پہلے محبوب خدا بنتا ہے، کیا؟ پھر محبوب جبریل بنتا ہے، پھر محبوب ملائک بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سلسلہ محبت؟ پھر حکم ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب سارے ملائک کل فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اب حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب اس کی محبت کو زمین پہ اتار دو اور محبوب خلائق بنا دو۔ تو وہ اللہ کا ولی پہلے محبوب خدا بنا، کیا؟ اور محبوب خدا بنتے ہی محبوب مصطفیٰ بنا۔ جو خدا کا محبوب ہوا وہ مصطفیٰ کا محبوب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب خدا بنا، پھر محبوب مصطفیٰ بنا، پھر محبوب جبریل امین بنا، پھر محبوب کل ملائک بنا فرشتوں کا، اور زمین پہ محبت اتاری تو محبوب کل خلائق بنا۔ اب یاد رکھ لیں محبت اللہ کے اتارنے سے دلوں میں اترتی ہے، کسی کے ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں ہوتی۔ ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں آتی۔ محبت کے لیے جس دل کو اللہ چن لے اس میں محبت رکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں محبت اللہ، دل ایک برتن ہے، دل ایک، اگر آپ کے ہاں یہ برتن ہے مثلا گلاس گندا ہو، کیا گندا ہو، تو اس میں یہ پانی ڈال دے گا کوئی ڈالے گا؟ سادہ سی بات ہے، اگر برتن گندا ہو تو آپ پانی نہیں ڈالتے ہیں؟ تو جس کے دل کا برتن گندا ہو تو رب اسے اپنے محبوب کی محبت ڈالے گا اس دل میں؟ آپ کا سنیے آپ کا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کا برتن گندا ہے تو آپ اس کو دھوئے بغیر پانی نہیں ڈالتے، تو رب کی اتاری ہوئی محبت پانی سے بھی ارزاں ہے، پانی سے بھی کم قیمت ہے۔
وہ کسی ایسے دل میں ڈال سکتا ہے جس کا دل کا برتن دھلا ہوا نہیں ہے؟ دل کا برتن دھلا ہوا صاف ہو تو وہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ والے کی اور اللہ کے کسی بندے کی محبت آ جائے، وہ سمجھیں کہ وہ محبت کسی لاؤڈ اسپیکر کے اعلان اور کسی پمفلٹ کے چھاپنے سے نہیں آئی، وہ آسمان سے فرشتے لے کر اترے ہیں اور جبرائیل امین اترے ہیں اور اللہ کے امر سے اترے ہیں۔ سو جب محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ اتار دے اور اللہ ڈال دے فرشتوں کے ذریعے، تو مخالفت کرنے والے اس محبت کو نکال سکتے ہیں؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ جب دلوں میں اللہ محبت ڈال رہا ہو، ارے آپ اور ہم کروڑ کوششیں کر لیں، اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہم دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ ہم اگر اللہ سے معاذ اللہ زیادہ طاقتور بنیں گے تو نکالیں گے محبت۔ اللہ محبت ڈال رہا ہے، ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، تو کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا یا ہم جیتیں گے؟ بولیے نا۔ اللہ محبت ڈال رہا ہو اور ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہو تو جیتے گا کون؟ اللہ کے بندو، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، نصیحت ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کا جو امر ہو اس کو تسلیم کر لیتے۔ آپ کے اور میرے چاہنے سے اللہ کا امر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ وہ کرتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے۔ تو اولیاء اور صالحین جن کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، یاد رکھ لیں کہ وہ کسی اور سمت سے وہ محبت نہیں آتی، وہ براہ راست بارگاہ خدا سے آتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ اس محبت کی نگرانی ہوتی ہے۔ ملائکہ لے کے اترتے ہیں، دلوں میں چن چن کر یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ لہذا جس کا اہتمام خدا اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ کے اس امر سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، اس سے ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جن سے اللہ نے محبت کی، ایک زمانہ وہ زندہ تھے، ان کی زندگی میں محبت اتاری اور ان کی زندگی میں محبت، حضور خواجہ اجمیر آئے، کتنی کوشش کی گئی کہ ان کی محبت کو روکا جا سکے، مگر روکنے والے نام و نشان مٹ گیا اور ان کی محبت پوری ہندوستان پہ غالب آ گئی۔ حضور سیدنا غوث العظم کی محبت کو روکنے والے تڑپتے رہ گئے، مرتے رہ گئے، وہ ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور غوث اعظم جیلانی کا نام اور بڑے پیر کا نام شرق سے غرب ساری کائنات میں آ گیا محبت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ محبت کون پیدا کرتا، کون بڑھاتا ہے؟ آپ اور ہم نہیں بڑھاتے، اوپر سے آتی، اور پھر وہ وفات پا جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں ختم کوئی نہیں کر سکا، نہیں، ان کی وفات کے بعد اب صدیاں گزر گئیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے سن دیکھیں نا، وفات کو کتنے 100 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، اور دنیا کشاں کشاں ان کے مزار پہ جاتی اور زیارت کرتی، ان کا نام لیتی ہے۔ تو گویا ان کی وفات کے بعد بھی محبت کے چراغ جو اللہ نے جلائے تھے وہ بجھ